میں تمہیں نہیں دیکھتا، تم چینج کرو ڈریس جلدی سے، موہت نے غصے میں کہا۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی۔ وہ غصے میں بولا، میں کوئی ہوس کا پجاری نہیں ہوں، نہ تمہارے وجود کا بھوکا ہوں، ورنہ تمہاری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر ہی تمہارے بھیگے وجود سے۔ وہ مزید کچھ نہیں بولا اور کہنے لگا، میں واپس تمہیں ان درندوں کی حویلی نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ جلدی چلو، مجھے اور بھی کام ہے، اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ میں نے روتے ہوئے اس کی شرٹ میں سڑک پر پڑی ہوئی تھی، میری آنکھیں بند تھیں، مسلسل اپنے ارد گرد بارش کی آواز آ رہی تھی، جیسے بہت زور زور سے بارش برس رہی ہو، اور میرا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی بار ماضی کے خیال میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ ایک بار پھر سے میرے ساتھ وہی سب کچھ ہو چکا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں چیخنے لگ جاؤں، رونے لگ جاؤں، لیکن میں نیم بے ہوشی کی حالت میں وہی سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے میں نے آنکھیں کھولیں تو مجھے کوئی شخص اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا پورا وجود سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے کوئی مجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں اٹھا چکا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ سکوں کہ مجھے کس نے اٹھایا ہوا ہے، کون ہے جو مجھ پر مہربان ہوا ہے۔ رات کے اس پہر میں بالکل ماضی کے خیالوں میں کھو چکی تھی۔ میں کبھی بھی اپنا ماضی نہیں بھول سکتی تھی۔ نہ جانے وہ شخص مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا، لیکن اس وقت میری آنکھوں کے سامنے میرا ماضی گھوم رہا تھا۔ کیوں میں واپس لوٹ کر اس حویلی میں گئی تھی؟ میں خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی کہ مجھے واپس اس حویلی میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا۔ میری ماں نے آخری دفعہ مجھے یہی کہا تھا کہ جسے میں نے حویلی والوں کے ساتھ وفاداری نبھائی تھی، تم نے بھی ویسی ہی نبھانی ہے۔ حویلی والوں کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دینا، اور میں نے اپنی ماں کی نصیحت کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ آخری بات میری ماں نے مجھے یہی کہی تھی۔ گویا میری ماں جاتے جاتے مجھے کچھ کہہ کر گئی تھی تو وہ ایک نصیحت تھی جس کو میں نے اپنے پلو سے باندھ لیا تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، بڑے شاہ کی شادی تھی، اور سبھی لڑکی والوں کی طرف آج گئے ہوئے تھے۔ لڑکی والوں نے واپس حویلی آنا تھا، جس کی وجہ سے بڑی بیگم صاحبہ سارے کام مجھے سونپ کر گئی تھی، اور میں مسلسل کاموں میں مصروف تھی۔ آج تک حویلی میں کوئی بھی مرد داخل نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے میں آرام سے کام لگی ہوئی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد مجھے مردانہ قدموں کی آہٹ سنائی دی، مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اس طرف کون آ رہا ہے۔ مجھے تجسس بھی ہوا تھا، لیکن میں پھر بھی کاموں میں مصروف تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے وجود کو بہت ہی بے باک نگاہوں سے دیکھ رہا ہو۔ میرا پورا وجود کپکپانے لگ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی چھوٹے شاہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے سر تا پیر دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے، بات سنو، میرے کمرے میں ایک کپ چائے کا لے کر آؤ۔ میں ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج تک کوئی بھی یوں کسی ملازمہ کے پاس نہیں آیا تھا۔ ہمیشہ جب بھی شاہ حویلی کے کسی بھی مرد نے کچھ کہنا ہوتا تھا تو حکم بھیجا جاتا تھا، لیکن کبھی بھی کوئی خود نہیں آیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ان کی بے باک نگاہیں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے بہت ہی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں۔ میں تو چائے لے کر ان کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھ پر حکم صادر کر کے جا چکے تھے۔ میں نے چائے کا کپ بنایا، لیکن ان کے کمرے میں جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی میں شاہ حویلی کے کسی بھی مرد کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ آج پہلی دفعہ تھا، ورنہ بیگم صاحبہ مجھے ہمیشہ منع کرتی تھی کہ کمرے میں نہیں جایا کرو، کمرے میں صرف مرد ملازم ہی جاتے ہیں، کبھی کوئی عورت نہیں جاتی۔ لیکن آج پہلی دفعہ میں جا رہی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں بہت زور سے کپکپا رہی تھی۔ آخر انہوں نے
مجھے حکم دیا تھا وہ تو میں نے ماننا ہی تھا۔ چائے والا کپ لے کر میں دروازے کے پاس آئی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، مجھے تو چھوٹے شاہ نے بلایا تھا، لیکن یہاں پر تو بڑے شاہ بیٹھے ہوئے تھے جن کی شادی تھی، مطلب وہ بھی گھر پر ہی تھے۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند لڑک رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی۔ میں نے کہا، وہ چھوٹے شاہ کہاں ہیں؟ انہوں نے مجھے چائے کا بولا تھا۔ وہ کہنے لگے، ہاں، اس نے میرے لیے ہی چائے کا بولا تھا، اس سائڈ ٹیبل پر رکھ دو۔ انہوں نے مجھے حکم دیا تو میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر چائے والا کپ رکھا۔ اگلے ہی لمحے بڑے شاہ نے میری کلائی کو پکڑ لیا اور انہوں نے اتنی زور سے میری کلائی کو پکڑا تھا کہ میری چوڑیاں ٹوٹ کر گرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی کلائی کو چھڑانے کی کوشش کی۔ جو کچھ میرے دل میں آ رہا تھا وہ سب کچھ حقیقت میں بدل رہا تھا۔ میں اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، بڑے شاہ جی، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے اٹھ گئے، میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور میں ان سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا پورا وجود لرزنے لگ گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے قریب کر چکے تھے۔ میں نے کہا، خدا کے لیے شاہ جی، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے چھوڑیں۔ میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میں اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، کاش کہ حویلی والے سارے واپس آ جائیں اور میں کسی نہ کسی طرح اس شخص سے بچ جاؤں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس حویلی کے مرد میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ میں ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن وہ شخص میرے وجود سے اپنی ہوس پوری کر چکا تھا اور میں اتنی شدت سے روئے جا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا سب کچھ تباہ ہو گیا ہو، میں برباد ہو چکی تھی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ اس شخص نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، رونے کی بالکل ضرورت نہیں، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لوں گا، تم سے شادی کر لوں گا، زیادہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے آنسو صاف کر رہے تھے، جس طرح محبت سے وہ مجھ سے بات کر رہے تھے۔ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ 1 ہفتے بعد ان کی شادی تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے قبول کر لیں گے۔ مجھے بہت زیادہ سامنے بیٹھے شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، میری عزت کو داغدار کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھی اور الماری کی طرف گئے، وہاں سے ایک ڈبی اٹھائی جس میں خوبصورت سی انگوٹھی تھی۔ کہنے لگے، یہ انگوٹھی پہن لو، خود کو میری نشانی سمجھو، چلو شاباش، اب یہاں سے جاؤ۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے سامنے بیٹھے شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کس قدر وہ بے حس انسان تھا، میرے وجود کے ساتھ کھیل کر مجھے برباد کر کے وہ مجھے نکاح کا لالچ دے رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے وہ انگوٹھی اتار کر پھینکی اور کہا، مجھے آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنی، بلکہ میں حویلی سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ میں رو رہی تھی جب اس شخص نے ایک دم سے میرا جبڑا دبوچ لیا، ایسے لگا جیسے میرے وجود سے جان نکلتی ہو۔ وہ کہنے لگا، خبردار، جس حویلی سے باہر قدم رکھنے کی بھی کوشش کی، ورنہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، اور یہ انگوٹھی رکھو، نہیں تو پھر تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہیں حویلی سے کیسے نکلواؤں گا۔ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ اگر تم نے حویلی سے باہر جانے کی کوشش بھی کی تو گاؤں میں سے کسی کے گھر بھی تمہیں پناہ نہیں ملے گی۔ وہ شخص مجھے دھمکیاں دیے جا رہا تھا اور میں روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرا سر گھومے جا رہا تھا، میرے پورے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں روتی ہوئی واپس اپنے کوارٹر میں آ چکی تھی، لیکن وہ شخص مجھے برباد کر چکا تھا۔ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے برباد کرنے کی۔ میں بیڈ پہ آ کے لیٹی تھی، میرا پورا وجود آگ کی مانند تپ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مار مار کر میرے وجود پر زخم لگا دیے ہوں۔ میری ایسی حالت ہو چکی تھی، میں تکیے میں منہ چھپائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب تو
حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ میں نے اتنے دنوں سے کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میری حالت ہی اس قدر عجیب ہو چکی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا میں بڑی بیگم صاحبہ کو بتا دوں۔ آج میں نے سوچ لیا تھا میں آخر انہیں بتا دوں گی، میں کسی اور لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ کیا پتہ بڑے شاہ حویلی کی کسی اور ملازمہ کی بھی زندگی یوں ہی برباد کر دیں۔ ابھی میں اسی بارے میں سوچے جا رہی تھی جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی ایک ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی تمہیں بڑے شاہ لاؤنج میں بلا رہے ہیں، وہیں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوئی تھی کہ مجھے بڑے شاہ کیوں بلا رہے ہیں۔ اب مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نگاہیں جھکائے لاؤنج میں آئی، دیکھا سامنے سبھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے شاہ صاحب غصے میں میری طرف آئے، ایک زوردار تماچا میرے منہ پہ رسید کیا اور کہنے لگے تمہیں تو بہت اچھی بچی سمجھتا تھا۔ تمہاری ماں ایک وفادار ملازمہ تھی اس حویلی میں، آج تک اس نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے اسے شرمندہ ہونا پڑتا، لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم اس کی بیٹی ہو کر اتنی بری حرکت کر سکتی ہو۔ تم نے اس حویلی کی ہونے والی بہو کی انگوٹھی چرائی ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں ڈالی ہوئی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا جو کہ بڑے شاہ نے مجھے ڈالی تھی۔ میں نے بڑے شاہ کی طرف دیکھا تو وہ غصے میں میرے پاس آئے، کہنے لگے بابا میں تو آپ کو ہمیشہ سے کہتا تھا یہ لڑکی بہت زیادہ چالاک ہے، اسے حویلی سے نکالیں، لیکن آپ ہی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کی ماں وفادار تھی، یہ بھی وفادار ہے، دیکھیں یہ اپنے ماں کی جیسی بالکل بھی نہیں، اس کے تو بہت پڑ سے نکل آئے ہیں۔ یہ نہ ہو یہ تو کوئی اچھے کردار کی مالک بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت کچھ اس کے بارے میں سنا ہے۔ سامنے کھڑے بڑے شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی جو میری عزت کی دھچیاں اڑا کر، میرے وجود پر داغ لگا کر میرے بارے میں بکواس کر رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑوں، اس سے پوچھوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن میں صرف بے بس تھی، وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ غصے میں کہنے لگی مجھے تم سے بالکل ایسی امید نہیں تھی، نکل جاؤ اس حویلی سے، اس سے پہلے کہ تمہیں دھکے دے کر یہاں سے باہر نکالا جائے۔ گاؤں میں تمہیں کوئی بھی اپنے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں دے گا۔ میں حیرت سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر کسی کو اپنی صفائی پیش کر دی، بھلا بڑے شاہ کو بھی کوئی جھوٹا کہہ سکتا تھا؟ انہوں نے تو یہ بات کہنی تھی، وہی لوہے پر لکیر ہونی تھی۔ میں تو بری طرح سے برباد ہو چکی تھی، میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی چھت بھی نہیں تھی۔ اب میں کہاں جاتی؟ یہ بات گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ مجھے گاؤں میں کوئی بھی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ سبھی کو یہی لگ رہا تھا کہ میں کوئی اچھی لڑکی نہیں ہوں، نہ اچھے کردار کی ہوں، نہ ہی ویسے میں اچھی ہوں۔ مرتی کیا نہ کرتی، اپنے چچا کے گھر دوسرے گاؤں چلی گئی، لیکن وہاں پر بھی میری چچی نے ظلم کے پہاڑ اٹھانے شروع کر دیے۔ میں مزید وہاں بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کچھ دنوں سے مجھے اپنی طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی تھی، اپنے اندر عجیب سا پن محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے ہمت سے کام لیا، چچی کا گھر چھوڑ دیا، ایک جگہ پر نوکری شروع کر دی۔ وقت گزرنے لگا، مجھے معلوم تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ نہ جانے کیسے میں نے زندگی کے مزید 10 سال گزارے۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں جیسے ہی میں اپنے بیٹے کو دیکھتی مجھے بڑے شاہ کی جھلکیاں نظر آنے لگتی، میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا تھا۔ میں اپنے بیٹے سے نفرت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب جب مجھے بڑے شاہ جیسا لگتا تھا مجھے اسے نفرت ہونے لگ جاتی تھی۔ نہ میں اسے محبت دے سکتی تھی، نہ اسے اپنے سینے سے لگا سکتی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا، میرا دل بند ہونے لگ جاتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں بڑے شاہ تک ان کی اولاد پہنچا دوں، کیونکہ میں مزید اس کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں اپنی جان دے دوں، کہیں جا کر مر جاؤں۔ میں اذیت اور تکلیف کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ 10 سالوں بعد میں نے سوچ لیا تھا
کہ میں شاہ حویلی کے وارث کو ان تک پہنچا دینا چاہیے، کیونکہ میں مزید ان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی۔ رات کا وقت تھا، مسلسل بارش برس رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کا بازو پکڑا ہوا تھا اور حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی تو 10 سال بعد بھی مجھے ویسے ہی حویلی لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بڑی بیگم صاحبہ کے کمرے کی طرف گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ 10 سال بعد مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بے ساختہ ہی ان کے چہرے پر خوشی چھا گئی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک دم سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، بیٹا تم واپس آ گئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد حویلی کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے معلوم ہے، اگر تم نے وہ چوری کی بھی تھی تو کسی مجبوری میں کی ہوگی، ورنہ آج تک تو تمہاری ماں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، تو تم بھلا کیوں اٹھاتی؟ میں بڑی بیگم صاحبہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کس قدر مجھ سے محبت سے پیش آ رہی تھی۔ کہنے لگی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ اگلے ہی لمحے انہوں نے میرے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی، یہ کون ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک دم سے بیگم صاحبہ کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ یہ ان کا پوتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے گہری سانس لی اور کہا، حویلی سے جانے کے بعد میں نے شادی کر لی تھی، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے، ایسا ہی تھا میرا بیٹا بھی، اس کے جیسا۔ میں زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بڑی بیگم صاحبہ مجھے دوبارہ سے نوکری پر رکھ لیں، میں اس حویلی سے دور نہیں رہ سکتی۔ بڑی بیگم صاحبہ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں رکھ لیتی ہوں۔ میں نے ابھی تک بڑے شاہ کو نہیں دیکھا تھا، ان کی بیوی بچے بھی اسی گھر میں موجود تھے، ایک بیٹی تھی۔ اتنے سالوں میں ایک بیٹی سے ہی اللہ نے اسے نوازا تھا۔ حویلی میں آئے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہونے والا تھا، لیکن ابھی تک بڑے شاہ سے ایک دفعہ بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ میرا بیٹا اسی حویلی میں رہتے تھے، بہت زیادہ اداس پریشان لگ رہا تھا۔ بار بار مجھ سے پوچھتا، مما ہم واپس کب جائیں گے؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے کہا، بیٹا ہم بہت جلدی چلے جائیں گے۔ ایک رات وہ مجھے کہنے لگا، مما ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، ہاں پوچھو۔ وہ کہنے لگا، بابا کا گھر ہے نا یہ، آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ میرے بابا اسی گھر میں رہتے ہیں، مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے، کبھی مجھے میرے بابا سے کیوں نہیں ملوایا؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، اس کے دماغ میں یہ باتیں کہاں سے آئی تھی؟ میں نے کہا، دیکھو آپ کے بابا اس دنیا میں نہیں، نہ جانے یہ بات میں نے کیسے کہی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو دیکھا سامنے بڑے شاہ کھڑے ہوئے تھے، جن کے چہرے پر دنیا جہان کا غصہ چھایا ہوا تھا۔ وہ غصے میں میری طرف بڑھے، کہنے لگے، یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ تم دوبارہ اس حویلی میں کیوں آئی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ کو آپ کا بیٹا لوٹانے آئی ہوں، اپنی امانت اپنے پاس رکھیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو بازو سے پکڑ کر سامنے کھڑے شخص کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، یہ آپ کا بیٹا ہے، بس یہی لوٹانے آئی تھی۔ میری آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھر سے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ پھر سے ملازمہ کو کہہ کر مجھے دھکے دلوائے بارش میں پھینکوا دیا۔ غصے میں اس حویلی سے باہر نکال دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شاہ کا ایک تھپڑ کھانے کے بعد ہی میں بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن جب مجھے ہوش آئی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ جب تھوڑی دیر بعد ایک آدمی سامنے آیا، کہنے لگا، آپ کو ہوش آ چکی ہے، پلیز چینج کر لیں، الماری میں کپڑے پڑے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں اٹھی، یہ کسی لڑکے کا کمرہ لگ رہا تھا، شاید وہ پولیس آفیسر تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کی طرف بڑھی، ایک شرٹ نکال کر پہن لی اور کمرے سے باہر آئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ وہ کون ہے جو سڑک پر مار پیٹ کر پھینک گیا تھا؟ میں سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، پلیز رونا بند کریں، میں ایک آفیسر ہوں، میں نے سب کچھ بس آفیسر کے بتا دیا۔
حویلی والوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ڈر خوف کی وجہ سے میرا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ میں نے کہا پلیز مجھے حویلی واپس چھوڑ دیں، ان کے پاس ہی اپنا بیٹا لے کر یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا میں وہاں کبھی درندوں کی حویلی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی کبھی وہ آپ کو آپ کا بیٹا دیں گے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا پلیز مجھے میرا بیٹا واپس لوٹا دیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ایک شرط پر، آپ کو آپ کا بیٹا واپس مل جائے گا۔ اگلی بات سن کر میں آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر میری بات نہیں مان سکتی تو میں آپ کو بیٹا واپس نہیں دلاؤں گا، آپ جا سکتی ہیں۔ اور سنجیدگی سے بولا۔ میں کافی دیر سوچنے کے بعد کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گی، لیکن پلیز میرا بیٹا لوٹا دیں۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے حویلی والوں سے بیٹا دلا دیا، اور اس کے بعد میں نے اس شخص کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گیا تھا۔ اس نے میرے بیٹے کو بھی قبول کر لیا۔ شاید خدا نے ایک فرشتے کی صورت میں اسے میرے لیے بھیجا تھا، جس نے میری مدد کی اور مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیا۔